لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات وہی 12 قسما. آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ بحث ہماری میرے عزیزو منصوبات کے بارے میں شروع ہو رہی ہے. پہلی جو بحث تھی ہماری وہ مرفوعات کے بارے میں چلی جو کہ الحمدللہ تمام ہوئی. آج جو بحث ہے وہ منصوبات کے بارے میں ہم شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جو چیزیں منصوب ہوتی ہیں یعنی ان کے اوپر زبر لگی ہوئی ہوتی ہے، اسماء منصوبات جو ہیں وہ جناب 12 ہیں. بھلا سوال کر سکتا ہوں مرفوعات کتنی تھیں؟ انشاءاللہ آپ جواب دیں گے کہ مرفوعات 8 تھیں. آج جو ہے منصوبات ہیں اور منصوبات کی 12 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ پہلے ان کی ایک لسٹ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک ایک کی ہم نے وضاحت کرنی ہے آپ کی خدمت میں. وہ جو 12 چیزیں بنتی ہیں منصوبات، مفعول مطلق ہے، مفعول بہی ہے، مفعول فی ہے، مفعول لا ہے، مفعول معہ ہے، حال ہے میرے عزیزو، تمیز ہے، مستثنیٰ ہے، کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر ہے، انا کا اسم اور اس کے اخوات کے ہے جو منصوبات میں سے ہے. والمنصوب لا التی لنفی الجنس ہے، لا نفی جنس کے ساتھ منصوب ہونے والا ہے. ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر ہے. یہ 12 چیزیں ہیں جو منصوب ہیں، جن میں سے پہلی قسم جو انشاءاللہ اب ہم آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کر رہے ہیں. پہلی ان منصوبات کی قسم میں ہے جناب مفعول مطلق. سوال ہے میرے عزیزوں کہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ. مفعول مطلق ایک مصدر ہے جو پہلے والے فعل کے معنی میں ہوتی ہے. یعنی مفعول مطلق وہ ہے جس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور اس فعل اور اس مصدر کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. پس مفعول مطلق کیا ہے؟ وہ مصدر ہے جس سے پہلے جو فعل ہے، فعل مذکور یعنی جو اس سے پہلے فعل ہے اس کے معنی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جناب بیان کرتے ہیں تعریف کے بعد کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. 3 قسمیں ہیں مفعول مطلق کی. کیا کیا جناب؟ مفعول مطلق تاکیدی، نوعی، عددی. ٹھیک ہے. سوال کہ جی ہمیں بھلا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مثلا مفعول مطلق تاکیدی ہے، یہ مفعول مطلق نوعی ہے، یہ جو ہے مفعول مطلق عددی ہے؟ کیا اس کے ہمارے پاس علامت ہے؟ کوئی آپ معیار دینا، کوئی نشانی، کوئی علامت. جب 3 قسمیں ہوں گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ توجہ آگا جان. عرض خدمت ہے عزیزوں کے کہ جو مفعول مطلق تاکیدی ہے اس کی آگے کوئی قید نہیں ہوتی، بالکل کوئی قید نہیں ہوتی. جیسے ضربتو ضربن، ضربتو ضربن، ضربن مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے ضربتو فعل ہے. جو ضربتو کا معنی ہے وہی ضربن، ضربن اور ضربتو کا معنی وہی ہے. ٹھیک ہے. ضربتو میں بھی مارنے کا معنی ہے اور ضربن میں بھی مارنے کا معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. تو
مفعول مطلق ضربن کیا ہے؟ مفعول مطلق تاکیدی ہے، کیونکہ اس کی آگے کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، کوئی اس کی آگے صفت وغیرہ لگی ہو یا کوئی آگے مضاف ہو رہی ہو، نہیں، کچھ بھی اس کی قید مید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پس پہچاننا یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا مفعول مطلق تاکیدی، اس کی آگے کوئی قید مید نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مفعول مطلق نوعی ہے اس کو ہم قید سے پہچانتے ہیں عزیزو، قید کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں۔ مثلاً وہ جو ہے آگے اس کی کوئی صفت آ جاتی ہے اس کی، یا آگے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ مضاف ہو رہی ہوتی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مفعول مطلق نوعی کو قید سے پہچانتے ہیں، اور جو مفعول مطلق عددی ہوتا ہے تو وہ واضح عدد سے پہچانتے ہیں، ایک لگا ہوا تو ایک ہوگا، 2 3 عدد جس سے ہوں گے اس سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھلا ہے کیا؟ مفعول مطلق تاکیدی کیا ہے؟ پہلے والے فعل کی تاکید کرنے کے لیے آتا ہے۔ مفعول مطلق نوعی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک قسم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق نوعی، اور عددی جو ہے وہ عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ان کی شناخت کا طریقہ بھی عرض میں نے کر دیا ہے، 1 دقیقے پھر توجہ کریں۔ بحث ہم نے کیا کی ہے؟ عرض کیا ہے کہ منصوبات کی 12 قسمیں ہیں، پھر 12 کے بعد پہلا جو ہے مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کی تعریف کی ہے۔ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو، اور یہ مفعول مطلق جو ہے پہلے والے فعل کے معنی میں ہو۔ تعریف کے بعد مفعول مطلق کی قسمیں بیان کی ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی۔ مفعول مطلق تاکیدی وہ ہوتا ہے جو پہلے والے فعل کی تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے جو پہلے والے فعل کی جو ہے نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مفعول مطلق عددی وہ ہے جو عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ان کے تینوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مفعول مطلق تاکیدی ہے اس کی آگے کوئی قید نہیں ہوتی، جیسے ضربت و ضربن۔ مفعول مطلق نوعی کو قید کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، یعنی یا اس کی آگے کوئی صفت لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے مفعول کے، یا وہ آگے مضاف ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جناب علی مثال میں نوعی کے کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ جلستو جلست القاری، جلست القاری، قاریوں جیسا بیٹھنا، میں بیٹھا قاریوں جیسا بیٹھنا۔ ضربتو ضرب الامیر، یا وہ مضاف ہو، یا مثلاً جو ہے جلستاً قاریاً، ٹھیک ہے، اس کی آگے صفت ہم لگا دیں، جلستو جلستاً قاریاً یا ضربتو ضرب الامیر۔ یہ کون سی ہوگی آگا جان؟ مفعول مطلق نوعی۔ نوعی کو قید سے پہچانتے ہیں، بار بار میں رٹ لگا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ اور جو مفعول مطلق عددی ہوتا ہے اس کو عدد سے پہچانتے ہیں، جیسے جناب مثلاً عرض کریں گے جلستو جلستاً او جلستین او جلسات، میں بیٹھا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ بیٹھنا۔ اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو مفعول مطلق ہے من غیر لفظ الفعل، فعل کے لفظ کا غیر ہوتی ہے، یعنی پہلے والے فعل کے معنی میں تو ہوتی ہے لیکن پہلے والے فعل کی شکل اور ہے، مفعول مطلق کی شکل نہ اور ہے، وہی نہیں ہے اسی جیسی شکل، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جناب علی مثلاً قعدت جلوساً، جلوساً مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، جلوساً کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، قعدت کا معنی بھی بیٹھنا، لیکن فعل قعدت اور جلوس کیا ان کی شکل ایک ہے؟ وہ قعدہ ہے، یہ جلسہ ہے، جلسہ والا فعل اگر ہوتا تو ہوتا جلسہ یجلسو سے آتا، یہ جلوساً، جلسہ جلوساً ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب تو ضربن ہے، لیکن یہ قعدت تو ہے، یہ جلوساً ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہیں، تو ان کا معنی تو ایک ہے، مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جلوس کا معنی قعدت تو ہے خلاصہ، لیکن یہ اپنے مفعول مطلق فعل کے لفظ کا غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک نقطہ عرض کر دوں آپ عزیزوں کی خدمت میں، بریکٹ کھول دیں، وہ یہ ہے کہ ادھر تو ہم نے ٹھیک کہا ہے نا کہ جلوساً اور قعدتوں کا معنی ایک ہے اور ایک جیسے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ہم ان کا معنی ایک لیں تو پھر تو محل شاہد بن جائے گا ہماری، لیکن
علماء نے فرمایا ہے کہ جناب ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ کیا ہے جی کہ جو قعدہ ہے اس کا معنی بیٹھنا ہے، یعنی کھڑے ہونے کے بعد کوئی بیٹھے تو اس کو قعدہ کہتے ہیں، جو سونے کے بعد بیٹھے تو اس کو جلوس کہتے ہیں، جلسہ، ٹھیک ہے، جلوس، سونے کے بعد بیٹھ جائے۔ تو اگر ہم نے ان کا معنی الگ الگ رکھ دیا تو پھر یہ شاہد مثال بن ہی نہیں سکے گی، لیکن یہاں ہم نے وہ دقت میں آگے ان کا معنی الگ الگ ہے، جلوس کا معنی الگ ہے، قعدہ کا معنی الگ ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں اسی کے مطابق کہ جو مترادف ہے جی، ٹھیک ہے، ایسے چشم پوشی کرتے ہیں کہ ان کا معنی مترادف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری شاہد مثال ہے، ٹھیک ہے آقا جان۔ مطلب بعدی پہ ذرا آپ دھیان دیں گے، کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو، مفعول مطلق ہوتا ہے لیکن اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جوازاً یا وجوباً، قرینہ کی وجہ سے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، یا جوازاً یا وجوباً، ٹھیک ہے جان، جوازاً یا وجوباً انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں یہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے مثلاً ہوا ہے، ٹھیک ہے، جوازاً کی بھی مثال دوں گا اور وجوباً کی بھی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب جو ہے نا وہ بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اسی میں آ رہا ہے، یہ جب ہم نے کہا ہے نا کہ مصدر کے مفعول مطلق جو مصدر ہے اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، تو یہاں ایک بات ہے ذرا دھیان دیں، خیرہ مقدمن جیسے مثلاً ہم کہیں، ٹھیک ہے، اس کا فعل حذف ہے اور خیرہ مقدمن مصدر ہے، اس کا فعل حذف ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے نا سوال کیا گیا ہے کہ آقا جان خیر جو ہے، خیر بڑا مہم مطلب ہے، اس پہ آپ نے توجہ نہ دی نا تو بس مجھے بھی پھر ارمان ہوگا اور آپ کو بھی ارمان لگے گا کہ مطلب کی سمجھ نہیں آئی ہے، مطلب سے اوپر سے گزر گئے، مطلب اس جگہ پہ دقیق تھا اور بس ایسے گزر کے چلے گئے ہیں، یہاں تو توضیح دیتے بھلا کم از کم، پھر نہ کہنا، دقت فرمائیے۔ خیر جو ہے، خیر یہ اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، تو سوال کرنے والا کہتا ہے خیر اس میں تفضیل ہے تو یہ مصدر کیسے بن گیا خیر، سوال ہے، تو اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں خیر اس میں تفضیل ہے تو مصدر کیسے بنا، توجہ چاہتا ہوں آقا جان، توجہ۔ بعض چیزوں سے کچھ چیزیں کسب کرتی ہیں، بعض سے کچھ چیزیں کسب کرتی ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں ایک بندہ بڑا شریف بھی ہو نا تو اگر جناب گندے لوگوں میں بیٹھا رہے، بیٹھ کے آخر کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی گندی حرکتیں آ جائیں گی، صحیح ہے یا نہیں؟ یا مثلا اگر کوئی غلط بندہ ہو تو اچھے زیادہ صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اندر بھی اچھی عادات آ جاتی ہیں، تو بعض چیزیں بعض سے کیا کرتی ہیں، کسب کرتی ہیں آقا جان، ٹھیک ہے، میری مثال کو مد نظر رکھیں۔ تو اس علم نحو میں بھی کیا ہے آقا جان، صفت جو ہے نا، صفت موصوف سے کسب کرتی ہے، صفت موصوف سے کسب کرتی ہے، نمبر ایک۔ اسی طرح نمبر دو میری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے، دو باتیں میں نے یہاں کی ہیں بطور مقدمہ اور عرض کرنا ہے مطلب کو، صفت موصوف سے کسب کرتی ہے اور وہ جو مطلب ہے عرض کیا ہے مضاف ہے وہ مضاف الیہ سے کیا کرتا ہے، کسب کرتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ نے لے لی تو یہ مطلب آیا ہے خیرہ مقدمن، تو اس کا فعل اصل میں کیا تھا، توجہ، فعل اس کا پیچھے تھا قدمتا قدومن خیرہ مقدمن۔ اب وہ سوال اپنے کو مد نظر رکھو کہ خیر اس میں تفضیل ہے، مصدر کیسے آئی، توجہ، خیر نے اپنی مصدر جو ہے موصوف سے لی ہے، قدمتا قدومن، قدومن جو مصدر ہے اس سے خیر نے مصدر کو لیا ہے، یا ہم یہ کہیں گے یا خیر نے مصدر جو ہے مضاف الیہ سے لی ہے، خیرہ مضاف ہو رہا ہے نا، مقدمن جو
آگے مصدر ہے، خیر نے اپنی مصدریت یا مضاف الیہ مقدم ان سے لی ہے یا پیچھے والے موصوف قدومن سے لی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خیر نے جو مصدریت لی ہے یا موصوف سے لی ہے یا مضاف الیہ سے لی ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیوں، اب آپ انشاءاللہ دھیان دیں، میں عبارت کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں درس، المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات، دوسرا مقصد اسماء منصوبات کے بارے میں، وہیہ اثنا عشرہ قسماً، وہیہ یعنی یہ اسماء منصوبات کی 12 قسمیں ہیں۔ المفعول المطلق ہو مفعول مطلق، والمفعول بہ مفعول بہ، وفیہ یعنی مفعول فی، ولہ مفعول لہ، ومعہ مفعول معہ، والحال والتمیز والمستثنیٰ، وخبر کانا واخواتہا، کانا اور اس کے اخوات کی خبر منصوبات میں سے ہے، واسم انا واخواتہا، انا اور اس کے اخوات، کانا لکینا کا اسم جو ہے منصوبات میں سے ہے، والمنصوب بلا التی لنفی الجنس، اور وہ لا نفی جنس کے ذریعے سے منصوب ہونے والا، وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر۔ القسم الاول المفعول المطلق، آپ کو بتایا نا کہ فہرست بیان کر کے ان کی تفصیل میں جا رہے ہیں ابھی۔ مفعول مطلق، جی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ تعریف، وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ، مفعول مطلق ہوا یعنی مفعول مطلق مصدر ہے بمعنی فعل مذکور قبلہ، پہلے والے فعل مذکور کے معنی میں ہوتی ہے۔ وَيُذْكَرُ سے نا مفعول مطلق کی اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيُذْكَرُ للتاکید، مفعول مطلق جو ہے یذکر ذکر کیا جاتا ہے، للتاکید تاکید کے لیے، کا جیسے ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا۔ اب آگا جان یہ کیا ہے؟ ضربن مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، اس سے پہلے بے معنی فعل مذکور، فعل مذکور کے معنی میں ہے، اور ضربن جو ہے ضربتوں کی کیا کر رہا ہے؟ تاکید کر رہا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں نا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، ضربت و ضربن مثلا دے دیں اور کہیں کہ یہ ضربن تاکیدی ہے، نوعی ہے، عددی ہے، جی بتاؤ، تو آپ کے ذہن میں وہ فارمولہ دیا ہے نا کہ تاکیدی کی قید نہیں ہوتی۔ اب ضربن کو کیا کہیں گے؟ جی یہ تاکیدی ہے، تاکیدی کو کوئی قید میں آگے لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ وَلِبَيَانِ النَّوْعِ وَيُذْكَرُ لِلتَّاکید وَيُذْكَرُ لِبَيَانِ النَّوْعِ، مفعول مطلق کو نوع کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ یذکرو، ٹھیک ہے، اس مفعول مطلق کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، ولی بیان النوع، نوع کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ نحو جلستو جلستن قارین، ٹھیک ہے، میں بیٹھا قاریوں جیسا بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جلستن قارین اگر جان کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ آگے قارین اس کی کیا لگی ہے اگر جان، جو ہے نا آگے اس کی لگ گئی ہے صفت، تو یہ جلستن قارین، جو قارین آگے اس کی صفت لگی نا، تو اس سے کیا بن گئی اگر جان؟ یہ نوعی، ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے، یہ آگے مضاف ہو رہی ہو مصدر، تو پھر بھی نہ سمجھیں کہ وہ نوعی ہے، جیسے ضربت ضرب الامیر۔ وَلِبَيَانِ الْعَدَدِ جو ہے مفعول مطلق، یہ عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہے۔ یذکر للتاکید ویذکر لبیان النوع ویذکر لبیان العدد، عدد کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی جاتی ہے، کا جیسے جلستو جلستن او جلستین او جلساتن، جلستو جلستن، جلستن یعنی ایک مرتبہ بیٹھا میں بیٹھا ایک مرتبہ، جلستین تثنیہ ہے نا، میں بیٹھا 2 مرتبہ بیٹھنا، او جلسات
اور میں کئی مرتبہ بیٹھا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا کہیں گے، یہ کون سی مصدر ہے آغا جان، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ عدد والی ہے، جلستان ایک کو جلستین، ٹھیک ہے، عددی عدد کو بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جناب علی 3 قسمیں اس کی بیان ہو گئیں، مفعول مطلق تاکیدی، عددی، نوعی۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل، کبھی کبھی یہ جو ہوتی ہے مفعول مطلق قد یکون ہو، یہ مفعول مطلق یعنی یہ مصدر من غیر لفظ الفعل، فعل کے لفظ کا غیر ہوتی ہے، فعل کی شکل اور ہے، اس مصدر کی شکل اور ہے۔ نحو قعدت جلوساً، میں بیٹھا بیٹھنا، تو قعدت اور جلوساً کا معنی ایک ہے میرا جان، جلوساً محل شاہد ہے، یہ جو ہے مصدر ہے، اس سے پہلے قعدت فعل ہے اور ان کا معنی ایک ہے لیکن لفظ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بیان کیا ہے کہ اگر ان میں ہم معنی الگ الگ کریں کہ جیسا کہ بعض نے فرمایا ہے قعدت تو کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلوس ہونے کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں، تو پھر یہ شاید مثال ہی نہیں بنے گی ہماری۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازاً، قد یحذف فعلہ، کبھی کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، قرینے کے قیام سے، جوازاً بطور جواز، قد یحذف فعلہ، اس مفعول مطلق کے فعل کو یعنی جو مصدر ہے حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قیام سے بطور جواز، قرینے کی خاطر حذف کرتے ہیں کا۔ البتہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے نا میرے عزیزو، یہ جو ہے نا نوعی اور عددی، اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکیدی کے فعل کو حذف نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر فعل کو حذف کر دیں تو یہ جو مفعول مطلق تاکیدی ہے یہ اس فعل کی تاکید کرتا ہے، تو یہ اصلاً خلاف بات ہے، ٹھیک ہے، تاکیدی فعل کی تاکید کرنے کے لیے آئے، اس کو مطلب ہے اہمیت بیان کرنے کے لیے آئے اور اس کو حذف کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو فعل کو حذف کیا جاتا ہے یہ عددی اور نوعی میں ہے۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، کبھی کبھی اس مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے قیام سے، جوازاً بطور جواز، کا قولک، جیسا آپ کا قول ہے، للقادم آنے والے کے لیے، خیرا مقدمن، ٹھیک ہے آقا جان، خیرا مقدمن، تو جو خیرا مقدمن ہے اس کے فعل کو کیا کیا گیا ہے آقا جان، حذف کر دیا گیا ہے۔ خیرا مقدمن کا جو فعل ہے اس کو حذف کیا ہے، خیرا مقدمن مصدر ہے اور اس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ہی وہ بات آ گئی خیرا مقدمن، ٹھیک ہے، اے اصل میں کیا تھا، قدمتا قدوماً خیرا مقدمن، فخیر ایک سوال مقدر کا جواب ہے جس کا پہلے خلاصہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا ہے، وہ سوال مقدر ہی ہے کہ خیر اس میں تفضیل ہے، اس کی مصدر کہاں سے آئی، تو وہی بات میری لے آئیں کہ بعض چیزیں بعض سے کسب کرتی ہیں، صفت جو ہے موصوف سے کسب کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے کسب کرتا ہے، تو یہاں جو ہے خیر نے اپنی جو مصدر ہونا ہے وہ اپنے موصوف سے لی ہے جو قدومن ہے، یا خیر نے اپنی مصدر مضاف الیہ سے لی ہے جو مقدمن ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ فخیر اس میں تفضیل، خیر اس میں تفضیل ہے، ومصدریتہ باعتبار الموصوف، مصدریتہ خیر کی مصدریت باعتبار الموصوف، موصوف کے اعتبار سے ہے، اول مضاف الیہ یا مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے، مصدریتہ خیر کی مصدر باعتبار الموصوف، موصوف کے اعتبار سے ہے، اول مضاف الیہ یا مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے، وہو مقدم، اور وہ کیا ہے، مضاف الیہ، وہو اور وہ مضاف الیہ کیا ہے، مقدم، مقدم ہے، او قدومن
یا وہ کیا ہے آگا جان قدومن ہے، یعنی مثال دیتے ہوئے نا تھوڑا سا جیسے پہلے بیان کیا ہے نا، یہ تھوڑی مثال آگے پیچھے کر کے دی ہے۔ مصدریت ہو بے اعتبار الموصوف، تو پہلے آگے جو مثال دے رہے تھے تو پہلے مثلا موصوف کی دیتے، نہیں، مثال دیتے ہوئے پہلے مضاف الیہ کی دے دی ہے، موصوف جو پہلے ذکر کیا تھا اس کی بعد میں دے دی ہے، تو اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں لف نشر مشوش۔ ایک ہوتا ہے لف نشر مرتب، ٹھیک ہے، یعنی جیسی مثلا مطلب کو دیا ہے اسی مطلب کے مطابق آگے مثال آ جائے، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب، اور کبھی کہتے ہیں لف نشر مشوش، یعنی مطلب کے علاوہ جو ہے ترتیب سے مثالیں نہیں دینا، الٹی پلٹی دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں وہ مقدم، اور وہ مضاف الیہ مقدم ہے، او قدومن ہے جو کہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ تھوڑی سی اس جگہ کی نا پھر توضیح دے رہا ہوں، اور میں مطلب تمام کر رہا ہوں، آپ کے لیے دقت فرمائیے۔ فخیر و اس میں تفضیل ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، آغا جان مصدر اس کی کہاں سے آئی؟ و مصدریت ہو بے اعتبار الموصوف، خیر کی مصدر موصوف کے اعتبار سے ہے، جو کہ کیا ہے آغا جان قدم تا قدومن خیر مقدمن، خیر نے قدومن سے مصدر لی ہے، اول مضاف الیہ، یا خیر کی مصدر مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے واہو مقدم، اور وہ مقدم ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، او قدومن یا قدومن، قدومن کا اشارہ موصوف کی طرف ہے، مقدم کا اشارہ مضاف کی آگا جان کیا ہے مضاف الیہ کی طرف ہے، واہو مقدم، مقدم کا اشارہ مضاف الیہ ہے اس سے لی ہے، او قدومن یعنی موصوف سے لی ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے اس جو مصدر ہے مفعول مطلق، اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوباً، کبھی جوازاً ہے اور کبھی وجوباً ہے، جوازاً پہ اس کا عطف ہے، قد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازاً و قد یحذف فعلہ کہ لقیام قرینۃ آگا جان وجوباً، وجوباً، اور وہ جو وجوباً ہے وہ کیا ہے آگا جان سماعاً، وجوباً سماعاً، وجوب سماعی ہے یعنی عربوں سے سنا ہوا ہے، نہ وہ شکراً و سقیاً، اس کا فعل کہاں ہے؟ نہیں ہے، اصل میں تھا شکراً، شکر تو شکراً، شکر تو شکراً، اور سقیاً کیا تھا سقا کاللہ سقیاً، سقا کاللہ سقیاً، اور وہ قرینہ یہاں کیا ہے آگا جان؟ قرینہ وہی ہے کہ شکراً اور سقیاً اسے کہتے ہیں جو لائق ہو کسی خیر کے اور تعریف کے تو اس کے لیے کرتے ہیں، اس میں یہ قرینہ موجود ہے، قرینہ، ٹھیک ہے۔ اور خلاصہ جو پہلے خیر مقدمن ہے اس میں وہی قرینہ حالیہ موجود ہے کہ آنے والے کو کہتے ہیں جو تازہ سفر سے آئے ہو خیر مقدمن کہتے ہیں، اور اس میں بھی قرینہ یہی موجود ہے کیونکہ شکراً و سقیاً اسے کہتے ہیں جو کہ قابل تعریف ہو، تعریف اسی کی تعریف کی جاتی ہو۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔